السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں جو آج میرے مہمان ہیں ان کو دیکھ کے پہلے تو میں چونک سا گیا تھا، مگر مجبوری ہے، آ چکے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ جی بالکل. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم خود تو کچھ نہیں کرتے. کیا مطلب خود تو کچھ نہیں کرتے؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ فقیرانہ آئے سجا کر چلے، میاں خوش رہو ہم بنا کر چلے. شادیاں کرواتے ہیں شادیاں کرواتے ہیں، ریمکس بھی کرواتے ہیں. کیا مطلب ریمکس بھی کرواتے ہیں؟ جی ہاں، ریمکس بھی کرواتے ہیں. دراصل اگر کسی کی طلاق ہو چکی ہو تو ہم دوبارہ ان کی شادی کرواتے ہیں اور ریمکس کرواتے ہیں، ود جھنکار کی بجائے ود پھٹکار. ریمکس ود پھٹکار. کن لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جو سی بھی عمر کا ہو ہم شادی کروا دیتے ہیں. ابھی دیکھیے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کی ہم نے شادی کروائی. یقین جانیے مقصود صاحب، وہ جو صاحب تھے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ان کے پاؤں قبر سے اٹھائے اور اسٹیج پر رکھوا دیے اور پیچھے بجوا دی ہم نے شہنائی. ہائے ہائے، وہ جو دولہا تھے نا بڑے پھونس تھے، یقین جانیے. کیا تھے؟ پھونس پھونس. جی. اور ایجڈ تھے بہت. تو اب کیا ہوا کہ وہ دوسرا بٹن بھی نہیں لگا پاتے تھے. تیسرے بٹن شیروانی. تک، جی ہاں، تیسرے بٹن تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کا سانس چڑھ جاتا تھا. تو تیسرا شیروانی کا بٹن بھی ہمارا آدمی لگواتا تھا. اب دیکھیے، جب بات سے بات نکل رہی ہے تو ایک بات مجھے اور یاد آئی. یقین جانیے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک 85 برس کے شخص کی شادی کروائی. 85 ایئرس اولڈ. دلہن کی عمر کیا تھی؟ 45. 45 سال. تو شادی ہو گئی؟ شادی ہو گئی، لیکن آپ اسے کامیاب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دولہا اسٹیج پر شیروانی پہنے بیٹھے تھے. 3 دن بعد ہنی مون منانے کے لیے قومی ایئر لائنس کی پرواز سے ان کو سنگاپور جانا تھا، مگر قومی ایئر لائن کے جہاز کے پرواز کرنے سے پہلے ہی صحرے کے اندر ان کی روح پرواز کر گئی. مر گئے؟ مر گئے؟ یہ پہلا واقعہ تھا مقصود صاحب جس میں ولیمے والے دن چنے پڑے گئے. ویری سیڈ، ویری سیڈ. اتنی عمر کے لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ یہ شادیاں کرتے نہیں ہیں، یہ اصل میں ٹرائی کرتے ہیں. TRY، ٹرائی. ہو گیا ٹھیک، نہیں ہوا کوئی بات نہیں. شادی کروانے کے آپ پیسے لیتے؟ دیکھیے، ہم اصل میں کوئی NGO نہیں چلا رہے. ہمارا باقاعدہ ایک دفتر ہے اور ہمارے کچھ ریٹس ہیں. یعنی 20 سے 30 سال کی شادی والے کے لیے 10,000 فکس، 30 سے 40 سال 20,000، 40 سے 50 سال 60,000، 50 سے 60 سال 80,000، اور 60 سے یعنی 80-85 تک تقریباً 2 لاکھ روپے. کتنی شادیاں کروا چکے؟ ایک منٹ، ایک منٹ. 10,000. 10,000 شادیاں کروا؟ 10,000 میرجز. جی ہاں. کامیاب کتنی ہوئی اس میں؟ ایک منٹ. 115. 10,000 شادیوں میں سے 115 کامیاب ہوئی؟ بس 115 کامیاب ہوئی. جن لوگوں کی شادی کامیاب نہیں ہوتی وہ آپ سے کچھ کہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یعنی جن لوگوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دفتر میں آتے ہیں. کامیاب نہ ہو تو دفتر میں آتے ہیں.
اب جتنی پیمنٹ کی ہے اس حساب سے دیتے ہیں وہ گالیاں مجھے اور پورے اسٹاف کو. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ معاف کرے، میں آپ سے سچ بول رہا ہوں، بڑی گالیاں دیتے ہیں. مطلب اگر کسی نے 50,000 دیے تو پھر تو علمان الحفیظ ہو سننے والی، یعنی ایسی ایسی گالیاں. اب ہم نے کیا کیا، پہلے شروع میں تو ہم سنتے تھے، پھر ہم نے اس کا ایک توڑ نکالا. ہم نے ایک مینیجر رکھا، یعنی یقین جانیے ایسا بے غیرت مینیجر ہم نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. اس پر گالیوں کا اثر ہی نہیں ہوتا. صاحب خوب گالیاں کھاتا ہے، خوب گالیاں، اور ڈھیٹ سنتا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے. ہاں ہم نے اس کے لیے ہاتھا پائی الاؤنس الگ رکھا ہوا ہے. اگر کبھی اس کو پڑتی ہے کوٹس تو پھر ہم اس کو پیسے دیتے ہیں. 5 آدمی مار رہے ہیں تو 1000 روپے، 10 آدمی سے پٹ رہا ہے تو 2000 روپے، 20 آدمیوں سے پٹ رہا ہے تو پھر 5 دینے پڑتے ہیں. یہ کبھی ہاتھا پائی ہوئی؟ ارے صاحب پچھلے رمضان سے پہلے ہم نے ایک گجر لڑکی تھی، اس کی شادی کروا دی. گجر فیملی تھی، اس کی شادی کروا دی. اب وہ جو ناہنجار جو رشتہ لے کے ہم نے جس کا رشتہ بھیجا، اس نے ہم سے عمر کے معاملے میں جھوٹ بات کی. کہنے لگا آئی ایم اونلی 55، جبکہ وہ 55 کا نہیں تھا. اب نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، رات کا وقت، اجلائے عروسی میں بیٹھے ہوئے، اور اس دوران دولہا کی بتیسی نکل گئی. یہ کہ 32 نکل گئی؟ ہاں دیکھیں کیسے؟ مجھے بھی ایسے ہی شوق لگا تھا. اب یہ کیسے؟ وہ معلوم یہ ہوا کہ ان کی جو بیگم گجر تھیں انہوں نے گجرا پہنا ہوا تھا ہاتھ میں اور بالوں میں. اب یہاں ہاتھ لے گئی ہوں گی، یعنی ٹیکا وغیرہ کوئی ٹھیک کرنے، تو وہ گجرا یہاں پھنس گیا. اب اسے کھولنے کے لیے بڑی کوشش کی. پھر یہ صاحب جو دولہا صاحب تھے انہوں نے اپنے دانت سے اسے کھولنے کی کوشش کی. وہ گجر خاتون تھا، ان کا ہاتھ ہی ہو گیا، بتیسی اس میں اٹک گئی. انہوں نے بتیسی دیکھی، زور سے ماری چیخ اور بھاگی وہاں سے. لو بھائی، دوسرے دن پوری گجر فیملی میرے آفس میں. ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کیا پیٹ بھر کے توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے. ٹی وی توڑا، پنکھے اتار کے پھینکے، اے سی چبا گئے، علمان الحفیظ اور مغلظات گالیاں. لطف آ گیا، لطف. مینیجر کو گرا گرا کے مار رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے مرد کے بچے ہو تو گالیاں دو. اس پر تو ایک کا اور دماغ خراب ہو گیا، بڑی کٹس لگی. اسی کوٹ کے دوران وہ پوپلے بھی آ گئے جن کی بتیسی نکلی تھی. کہنے لگے سنیے سنیے، آئی ایم فٹ، آئی ایم فٹ، میری صرف بتیسی مسنی ہوئی ہے. مگر صاحب نقارہ خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ بہرحال اس کی بتیسی بھی واپس نہیں. تو 32 واپس کیوں نہیں کی؟ ارے صاحب وہ جو گجر خاتون تھی، ان کے جو والد صاحب تھے اور ایک بھائی، وہ بتیسی یوں پکڑ کے وہ کہتے ہیں اے لے، اے پھڑ، اے توڑ. ایک ایک دانت جو ہے بتیسی کا توڑ توڑ کے یوں پھینک رہے تھے. 20,000 پاؤنڈ کی بتیسی انہوں نے بنوائی تھی. صاحب کا ستیہ ناش ہو گیا. گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی، وقفہ ختم ہو چکا ہے. جی پہلا سوال تو یہ کہ میں وقفے کے دوران آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا. یہ اتنی انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہوئی، اس ہاتھ میں بھی، الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹھیاں میں ہیں. حیرت زدہ تھا جی. کہ آپ جیسے مکار اور چالاک انسان نے اب تک یہ سوال نہیں کیا. مگر واہ واہ رے تیری ذہانت، واہ. یعنی بالآخر آپ نے یہ سوال کر لیا. اصل میں اس کا بھی ایک قصہ ہے، کیونکہ جن کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ میرے دفتر آتے ہیں اور آ کے انگوٹھی کھینچ کے مارتے ہیں. ابے یہ لے پکڑ. ہم وہ کیچ کر لیتے ہیں. یہ تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس انبلیویبل کلیکشن ہے انگوٹھیوں کا. اچھا،
بھائی یہ بتائیے کہ جو کاروبار آپ کا ہے، جو پیشہ آپ کا ہے، تو یہ آپ کے خاندان میں بھی یہ پیشہ بزرگ کرتے تھے آپ کے شادیاں کروانے کا؟ بہت اچھا سوال کیا ہے، واہ 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 واہ، آپ سے یہی توقع تھی، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اگلا سوال کریں۔ نہیں، پہلے اس کا جواب تو دیں۔ بہت، جب میں نے سوال کی تعریف کر چکا ہوں تو پھر جواب کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں آپ کے بزرگوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون تھے، کیا کرتے تھے۔ بھائی آپ اچھا سنیے، ہمارے جو پردادا تھے ان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ شاید انہوں نے شادی کی تھی۔ کیا مطلب؟ بھائی ان کی ایک کتاب ان کے وصال کے بعد، یعنی ان کی ڈائری ہمارے ہتھے لگی، بالتفصیل ہم نے وہ ڈائری پڑھی، لیکن یقین جانیے اس ڈائری میں پردادا کی شادی کا کہیں تذکرہ نہیں تھا۔ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ نے والد سے پوچھا؟ آپ نے میں کیا کہا؟ کہ اپنے والد سے پوچھا اس کے بارے میں میں نے کہ والد، پردادا نے شادی کی یا نہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تو کہنے لگے کہ بکواس مت کرو، انہوں نے شادی کی تھی، پردادا جو تھے شادی شدہ تھے۔ اور آپ کے دادا اور والد؟ بھائی اب جب کتھا کھول دی گئی ہے تو اب سنیے، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو دادا تھے جی وہ ایک انگریز فوجی افسر کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے، ہوئے میرے والد، عاشقی کے نتیجے میں؟ ٹھیک۔ جی اس کے بعد والد صاحب کو عشق ہو گیا تھا ایک مڈراسن سے، ہوا میں، ٹھیک۔ یعنی آپ کی کہانی پر تو ایک فلم بن سکتی ہے۔ ارے انور مقصد، کیا خاندان ہے آپ کا؟ بات سنیے، ہمارا جو شجرہ ہے وہ جاپانی شجر سے بھی چھوٹا ہے، 2 انچی کا۔ پردادا، دادا، ابا اور میں، دیٹس آل، ویری شارٹ، ویری لٹل، یہ شجرہ ہے۔ جب آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ دفتر کیوں کھولا؟ جی یہ آٹومیٹک سوال تھا جسے آنا تھا۔ اصل میں والد صاحب نے میرے یہ کہا کہ بیٹا زندگی میں وہ کام کیجیے جو خاندان میں کسی دوسرے نے نہ کیا ہو، اس لیے ہم نے دفتر کھول لیا۔ آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کون تھی؟ جی ہاں، یہ غلطی ایک دفعہ کی، بہت ڈانٹا انہوں نے، لٹا کے 2 تھپڑ لگائے، کہنے لگے تیری یہ جرت، کہنے لگے جب مجھے یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ سوال میں اپنے باپ سے کرتا تو تجھے یہ حق کس نے دیا؟ تو آپ نے تو اپنی والدہ کو دیکھا ہوگا۔ ارے صاحب میں 6 مہینے کا تھا تو والدہ نے والد کو مڈراس بدر کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ مڈراس بدر کر دیا تھا۔ ابا ماں رہے کچھ دن، پھر اس کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ یہاں آنے کے بعد بھی ان کو کسی ایک سے عشق ہو گیا، مگر پیچیدہ حالات کے علاوہ اور کچھ پیدا نہ ہو سکا۔ والد صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، عاشقی جبر طلب، عاشقی جبر طلب، عاشقی جبر طلب۔ وہ آپ نے پڑھی؟ میں نے پڑھی اور اس کا پہلا ہی پیج پڑھنے کے بعد میں نے وہ کتاب پھینک دی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس میں وہ بد زبان لکھی ہوئی تھی، توبہ توبہ، خیر چھوڑیے۔ ہمارے جو دادا تھے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، کون سی؟ انہوں نے لکھی تھی ایک تھی ڈور تھی، ایک تھی ڈور تھی۔ ایک اچھا، ڈور تھی نام ڈور ہوگا سنگریز بابت کا۔ تھی۔ وہ کیسی ہے؟ توبہ توبہ، ابا کی تو ہم نے پورا صفحہ پڑھ لیا، ان کے دادا کی کتاب کا تو پہلا ہی سینٹنس پڑھنے کے بعد
کانوں میں سے دھوئیں نکلنے لگے. میں نے وہ کتاب لے کے بند کی اور چھت پہ لے جا کے دھوپ میں رکھ دی. یعنی آپ حیرت زدہ ہو گئے ہوں گے. میں ڈورتھی کے بارے میں اور پوچھتا ہوں, آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے آپ اپنے باپ دادا کی کتابوں میں بات کر رہے تھے کہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میں آپ کو کتاب بھیجوا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اب اپنے خاندان والوں کی پول پٹیاں پڑھ کے فائدہ کیا؟ آپ نے شادی کی؟ آپ نے شادی کی؟ ہمیں کسی سے عشق ہی نہیں ہوا اور نہ ہم شادی کریں. کیوں؟ بھائی خاندانی وقار کو ہم مجروح نہیں کرنا چاہتے. ہم خاندانی وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے دوسروں کی کروا رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں آپ؟ ارے بہت اچھے لوگ ہیں انور مقصود صاحب, بہت اچھے. نہ بیوی کی فرمائشیں, نہ سسرالیوں کی یلغار, نہ جائیداد کا بٹوارا. چین سے زندگی گزر رہی ہے. آپ اکلوتے ہیں؟ ہیں؟ آپ اکلوتے ہیں؟ یہ سوال ہے یا طنز؟ اس میں طنز کہاں سے آ گیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اکلوتے ہیں, اس میں طنز کہاں سے آ گیا؟ بھائی ظاہر ہے میرے پردادا اکلوتے, میرے دادا اکلوتے, ابا اکلوتے, میں اکلوتا, میرے بعد خاندان ختم. نہیں, آپ شادی کریں, شادی کر لیں. کیوں؟ اس طرح کی فیملی کو اچانک ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مشورہ اتنا برا ہے کہ میں اس پہ آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرنا. چلیے آپ کی مرضی. 2006 میں آپ نے کتنی شادیاں کی؟ 2006 میں ہم نے کل کروائیں 80 شادیاں. 60 جو تھی 65 سے اوپر کے تھے, کسی کی دوسری کسی کی تیسری. 5 ان میں ایسے تھے جن کی چوتھی تھی, اور یہ چوتھی والے عجیب غریب فرمائشیں کرتے ہیں. مطلب ایک صاحب کی چوتھی تھی, کہنے لگے شادی کرنا ہے, تصویر دکھائیں, لڑکی پسند کروائیں. ہم نے تصویر دکھائی, دیکھی, پسند کی, کہنے لگے انہی کا دوسرا پوز دکھائیں. ہم نے گھر والوں سے کہہ کے دوسرا پوز منگوا لیا. وہ دیکھ کے کہنے لگے یہ زندہ ہے. ہم نے کہا جی ہاں. شادی ہوئی یا نہیں؟ ہوئی یا نہیں یہ اب آپ ان سے پوچھئے, خاتون سے. اصل میں وہ ٹیچر تھی. شادی کے 1 ہفتے بعد میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ کہاں پھنسوا دیا. ہر 2 گھنٹے کے بعد کمرے کی دیوار کی طرف پیٹ کر کے مجھے کھڑا کروا دیتی ہیں اور کہتی ہیں جب میں پکاروں مستقیم تو تم کہنا حاضر جناب. اور بیڈ روم کے باہر انہوں نے ایک بورڈ لگوا دیا ہے, ہشتم بے. ابے یہ کہاں پھنسوا دیا. آپ یقین مانیے مجھے آپ سے باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا ہے. شکریہ. تو جاری رکھیں مزیدار بات آدمی ہیں آپ. چیت مگر جاری رکھیں. نہیں, مگر میں اس طرح کی ایک آپ کو بھی میں آفر کرنا چاہتا ہوں. واٹ از یور ایج؟ میری 66. ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے, نہیں, میں خوش ہوں جی اپنے گھر. طلاق یافتہ ہے, آپ کو بہت سوٹ کرے گی. نہیں, میں شکریہ, میں شادی شدہ ہوں. سوچ لیں, میرے بچوں کی بھی شادی ہو. میرا نمبر ہے آپ کے پاس. اگر کبھی آئیڈیا تبدیل ہو تو آپ مجھے صرف ایک کال کر دیجیے گا. شرطیہ راز رہے گی یہ بات. نہیں, میں جن کے خاندان کا پتہ ہوتا ہے میں ان کو تو فون کر سکتا ہوں. اچھا, آپ کے لیے ذرا سا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. اچھا, وہ ایک تھی ڈوڑ تھی جی جی, اور شکریہ. عاشقی جبر طلب کی وجہ شکریہ, سے. بہت شکریہ. دوسروں کی شادیاں اس لیے کروا رہے کہ ان کے اپنے خاندان میں کسی نے شادی نہیں کی. مجبوری ہے, اجازت دیجیے. خدا